اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وآلہ الطیبین الطاہرین. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم واتل علیہم نبأ الذی آتیناہ آیاتنا فانسلخ منہا فأتبعه الشیطان فکان من الغاوین. سورہ اعراف آیت نمبر 175. رسالۃ مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے یہ حکم مل رہا ہے کہ انہیں اس شخص کی خبر بتائیں. وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ الَّذِي آتَيْنَاهُ آيَاتِنَا، اس شخص کا حال بتائیں جس کو ہم نے اپنی نشانیاں عنایت کی تھیں. فَانْسَلَخَ مِنْهَا، وہ شخص ان نشانیوں سے نکل گیا. انسلخہ کھال اتارنے کو کہتے ہیں. جس طرح جسم کی کھال جو ہے وہ اتر کر جن سے علیحدہ ہو گیا، اس طرح وہ آیات الہی کو چھوڑ گیا. فَأَتْبَعَهُ الشَّيْطَانُ، آیات الہی ایک رکاوٹ تھی، اس سے نکلنے کے بعد شیطان نے اس کا پیچھا کیا. فَكَانَ مِنَ الْغَاوِينَ، پھر وہ گمراہوں میں سے ہو گیا. یہ شخص کون تھا؟ الَّذِي آتَيْنَاهُ آیاتنا، جس کو ہم نے اپنی نشانیاں دی تھی. یہ شخص کون تھا؟ روایات ہیں مختلف. بیشتر روایات کا کہنا ہے کہ بنی اسرائیل کا ایک شخص ہے جس کا نام بلعام باعور تھا. وہ بڑا متقی پرہیزگار تھا. اس کو اسم اعظم مل گیا تھا. آیات سے مراد اسم اعظم ہے. اسم اعظم اس کو مل گیا تھا. اسم اعظم کے علم کی وجہ سے وہ اس اسم اعظم کے ساتھ دعا کرتا تو اس کی دعائیں قبول ہو جاتی. بعد میں وہ دنیا پرست، خواہش پرست ہو گیا. حضرت موسیٰ کو چھوڑ کر وہ فرعون کے پھندے میں پھنس گیا روایات کے مطابق. اور اس میں لمبی عبارت ہے روایت کی کہ جب حضرت موسیٰ بنی اسرائیل کے ساتھ مصر سے نکل گئے تو ان کا پیچھا کرنے کے لیے اس سے کہا، اور یہ بھی نکلا تو گدھے پر سوار تھا. گدھا جو ہے وہ زمین میں دھس گیا. پھر اس نے توبہ کی دوبارہ، اور پھر دوبارہ حضرت موسیٰ کے تعاقب کے لیے نکلا. پھر گدھا اس کا پھنس گیا، یا گدھے نے ساتھ نہیں دیا. اس قسم کا ایک واقعہ ہے. ہماری شیعہ روایات میں بھی ہے اور غیر شیعہ روایات میں بھی بکثرت موجود ہے. اور امیہ بن ابی سالت کے بارے میں بھی کہتے ہیں کہ یہ اس کے بارے میں آیت نازل ہو گئی کہ وہ پہلے بہت کچھ جانتا تھا. آنے والے رسول کے بارے میں اس نے ان کو چھپایا. بعض روایات کا کہنا ہے عامر ابن نعمان راہب کے بارے میں نازل ہوا ہے. بہرحال یہ عامر اور امیہ کے بارے میں تو نازل نہیں ہوا، اس لیے کہ سیاق و سباق آیت کا یہ کہنا ہے
وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ الَّذِي آتَيْنَاهُ، وہ خبر، وہ قصہ کہانی، وہ واقعہ سناؤ۔ یہ لوگ رسالت مآب کے زمانے کے لوگوں کے معاصر ہے، وہ واقعہ سناؤ نہیں ہوتا، وہ آدمی کی نشاندہی کرو ہوتا ہے۔ لہٰذا واقعہ سناؤ کا مطلب یہ ہے نبأ، واقعہ ایک گزشتہ واقعہ سے مربوط ہے۔ بلعم باعور کے بارے میں کثرت سے روایات موجود ہیں کہ اس کو اسم اعظم کا علم دیا گیا تھا، وہ دنیا پرست ہو گیا۔ فَانْسَلَخَ مِنْهَا، وہ اس سے نکل گیا۔ انسلخ کا لفظ کی تعبیر ہے، اس سے بھی اندیا ملتا ہے کہ یہ اس کے ضمیر اور وجدان اور وجود کے ساتھ رچ بس نہیں گیا تھا۔ یہ علم ایک کھال کی طرح تھا، اس نے اوڑھ رکھا تھا، وہ اتر گیا۔ آگے دوسری آیت میں ارشاد فرماتے ہیں وَلَوْ شِئْنَا لَرَفَعْنَاهُ بِهَا، اگر ہم چاہتے تو اس شخص کو آیات اور نشانیوں کے ذریعے ہم اس کا درجہ بلند کرتے۔ لو شئنا قرآنی تعبیرات میں بہت ہے کہ اگر ہم چاہتے سب کی ہدایت کر دیتے۔ سب کی ہدایت اللہ کرنا نہیں چاہتا، یعنی جبری ہدایت نہیں چاہتا۔ اسی طرح اس کے لیے اگر ہم چاہتے تو اس کا درجہ ان آیات کی وجہ سے، لیکن اللہ تعالیٰ کی اس مشیت کے دائرے میں یہ شخص آتا نہیں ہے، لہٰذا اللہ تعالیٰ کی مشیت کے دائرے میں نہ آنے کی وجہ سے اس کا درجہ بلند نہیں ہوا، بلکہ بالعکس وَلَكِنَّهُ أَخْلَدَ إِلَى الْأَرْضِ، لیکن یہ شخص زمین بوس ہو گیا، زمین کے ساتھ لگ گیا، اوپر جانے کی جگہ یہ نیچے زمین کی طرف چلا گیا۔ وَاتَّبَعَ هَوَاهُ، اس نے اپنی خواہشات کی پیروی کی، زمین کے ساتھ لگ گیا۔ کیسے وہ اس درجے کے اوپر فائز ہونے والا تھا، وَلَوْ شِئْنَاهُ لَرَفَعْنَاهُ، انہیں رفعت اور بلندی اللہ تعالیٰ کی مشیت کا یہ اہل نہیں بنا اور زمین بوس کیوں ہو گیا؟ وجہ کیا تھی، سبب کیا تھا؟ فرمایا وَاتَّبَعَ هَوَاهُ، اس نے خواہشات کی پیروی کی۔ یہ خواہشات تھی جس نے ان کو اس بلندی سے نیچے زمین کی طرف گرا دیا۔ اخلدہ کی تعبیر بھی یہ قابل توجہ ہے کہ وہ زمین بوس ہو گیا۔ اخلدہ یعنی زمین کی طرف جو ہے وہ خلوت میں چلا گیا، یعنی ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ناقابل واپسی تھی اس کے زمین کی طرف گرنا۔ اخلد الی الارض، زمین بوس ایسا ہو گیا کہ وہ خلود کے حد تک ہے کہ وہ پھر دوبارہ واپسی بھی ناممکن، اس قسم کے وہ ہوا پرست، خواہشات پرست ہو گیا تھا۔ فَمَثَلُهُ، اس شخص کی مثال کَمَثَلِ الْكَلْبِ، کتے کی طرح ہے، ان تحمل علیہ یلہث او تترکہ یلہث، اگر آپ اس کتے پر حملہ کرے پھر بھی وہ زبان نکالتا ہے، اور چھوڑ دے پھر بھی وہ زبان نکالتا ہے۔ دونوں حالتوں میں کتا اپنی طبیعت اور اپنے مزاج کو بدلنے کے لیے آمادہ نہیں ہوتا۔ آپ لاکھ اس کو مارے پھر بھی وہ زبان نکال کر کے زمین میں کسی چیز کی تلاش میں اور بو سونگتے چلے جائیں گے۔ آپ ماریں گے، اس کے اوپر حملہ کریں گے، پھر بھی وہ اپنے اس طمع اور لالچ کو نہیں چھوڑے گا کتا۔ ان تحمل علیہ یلہث او تترکہ یلہث، دونوں حالتوں میں وہ ایک جیسا، اس کی طبیعت جو ہے وہ حرص ہے، لالچی ہے کہ وہ زبان نکال کر کے زمین کی طرف کوئی چیز تلاش کرتا پھرتا ہے ہمیشہ کتا۔ اور اس کتے کی
طبیعت میں تبدیلی آنا بھی ممکن نہیں ہے۔ تبدیلی نہ لانے کے لیے عجیب تعبیر ہے کہ اس پر حملہ کرو تو بھی وہی ہوگا، نہ کرو ایسے امن میں رہو پھر بھی۔ وہ اپنے حرص اور لالچ کو نہیں چھوڑے گا کتا۔ یہ شخص بھی ایسے ہو گیا کہ جب وہ حرص میں آ گیا، لالچ میں آ گیا، تو وہ اس لالچ کو پھر چھوڑنے والا نہیں ہوتا، وہ چھوڑنے والا نہیں تھا۔ اگر وہ چھوڑنے والا ہوتا اخلد الی الارض کی تعبیر اختیار نہ فرماتا کہ وہ زمین کی طرف زمین بوس ایسے ہو گیا کہ ناقابل واپسی ہے۔ ذالک مثل القوم الذین کذبوا بآیاتنا، یہ ان لوگوں کی مثال ہے جن لوگوں نے ہماری آیات کی تکذیب کی ہے۔ فاقصص القصص لعلہم یتفکرون، یہ کہانی ان کو سناؤ شاید یہ لوگ فکر سے کام لیں کہ ہوا اور ہوس کی پیروی نہ کرے۔ طمع اور حرص دو باتیں ہیں یہاں پر، ایک طمع ہے اور ایک حرص۔ حرص کسی چیز کے طلب کے لیے شد و مد سے، معمول سے زیادہ شد و مد سے کسی چیز کا طلب کرنا جو ہے اس کو حرص کہتے ہیں۔ آپ کو مال چاہیے تو اس کے لیے شد و مد سے مال کے طلب میں آپ کچھ نہیں دیکھتے، مال کی طرف جو ہے وہ لپکتے ہیں۔ اور اگر آپ کو جاہ و مقام چاہیے، حکومت اور کرسی چاہیے، تو بھی وہ شدت سے اس کو چاہتے ہیں، اس کو حرص کہتے ہیں۔ طمع آرزو، دل میں آرزو رکھتا ہے اور طرح طرح کی امیدیں جو ہے وہ اپنے دل میں پالتا ہے۔ پہلے انسان کے اندر طمع آتا ہے، پھر اس کے بعد حرص۔ طمع جو ہے وہ حرص کے لیے محرک ہے۔ یہ شدت ارادہ اس شخص میں آتا ہے کسی چیز کو حاصل کرنے کے لیے۔ لالچی وہ شخص ہوتا ہے جس کے اندر طمع ہے۔ یہ مال و دولت کی زیادہ طمع ہے، کرسی اور اقتدار کی زیادہ طمع ہے۔ اس طمع کی وجہ سے انسان میں حرص اور لالچ آ جاتا ہے۔ لالچ کس کو کہتے ہیں؟ یہ لالچ کے ایک تعریف ہوئی ہے روایات میں، احادیث میں، وہ قابل توجہ تعریف ہے لالچ۔ آپ کو دنیاوی زندگی میں مال چاہیے، درست ہے، مال چاہیے، کہ مال کی خواہش نہ ہو ناممکن ہے، خواہش ہوتی ہے، لیکن اس مال کے طلب کے لیے اپنی عزت اور آبرو سے بھی ہاتھ اٹھا کر کے اس کے پیچھے جانا، اپنے نظریات، دین، موقف کے بھی ہاتھ اٹھا کر کے اصول کو بھی پامال کرنا، یہ طمع ہے۔ ٹھیک ہے، طمع جو ہے وہ قدروں کو پامال کر کے مال حاصل کرنے کا نام ہے۔ قدروں کو پامال کرو، ان قدروں میں سب سے پہلی قدر خود انسان کی اپنی عزت و منزلت ہے، اس کو پامال کرو، اپنے آپ کو ذلیل و خوار کرو مال کے پیچھے، جاہ کے وغیرہ کے پیچھے۔ اس لیے حدیث میں سوال ہوا ما هو الحرص، حرص کس کو کہتے ہیں؟ جواب میں فرمایا حرص طلب القلیل باضاعۃ الکثیر، یہ تھوڑی چیز کا طلب کرنا بہت بڑی چیز کو ضائع کر کے۔ سب سے بڑی چیز انسان کی اپنی عزت نفس ہے۔ جی، عزت نفس کو ہاتھ سے دینے کے بعد یہ مال حاصل کرنا چاہتا ہے ناداں، اس کو مال بھی نہیں ملتا، مال ملتا نہیں ہے۔ حریص اور لالچی کو مال نہیں ملتا، یہ جھوٹ ہے، یہ اس کو غلط فہمی۔ دوسرے حدیث میں ارشاد فرمایا الحرص ینقص قدر الرجل ولا یزید فی رزقہ، جی، حرص انسان کی قدر و منزلت کو تو کم کر دیتا ہے، لالچ رزق میں اضافہ نہیں ہوتا۔ یعنی لالچی کو رزق مال ملتا نہیں ہے، لالچ سے مال نہیں ملتا۔ یہ انسان
اپنے آپ کو اگر نہیں سمجھتا ہے، اپنی قدر و منزلت کو گھٹاتا ہے، تو ذلیل انسان کامیاب نہیں ہوتا، اس کی کوئی قیمت نہیں ہوتی دنیا میں، لوگوں کے درمیان میں، جہاں بھی جائے گا بے قدر بے قیمت انسان کو کیا ملتا ہے؟ کچھ نہیں ملتا۔ جس نے اپنی قدر و منزلت کو ختم کیا، یہ اس کو ملنا کیا ہوتا ہے؟ یہی اگر روایت صحیح ہے، بلعام باعور جس نے فرعون سے اس کے لیے مال اور دولت اور جاہ وغیرہ حاصل کرنے کے لیے حضرت موسیٰ کی مخالفت کی، تو اس کو وہ چیز مل گئی؟ نہیں ملی، وہ بھی نہیں ملنا ہے، دنیا بھی اس کے خراب ہو گئی۔ ایک حدیث ہے، البخل والجبن والحرص غرائز شتى یجمعها سوء الظن باللہ، کہ انسان اگر بخل کرتا ہے، آپ کے پاس مال ہے، ایک آدمی سوال کرتا ہے، آپ نہیں دیتے، بخل بہت بری خصلت ہے، نہیں دیتے آپ مال، روپیہ نہیں دیتے کسی کو، کسی ضرورت مند کو۔ والجبن، بزدلی کرتے ہیں، یہ بزدل ہوتا ہے، ڈرتا ہے، نہیں جاتے جہاد میں، نہیں جاتے راہ خدا میں، قربانی دینے کے حاضر نہیں ہے۔ والحرص، لالچی ہوتا ہے، پیسہ مانگتا ہے۔ ان سب کا محرک کیا ہے؟ انسان کیوں بزدل ہوتا ہے؟ انسان کیوں بخیل ہوتا ہے؟ حریص کیوں ہوتا ہے؟ ان سب کے پیچھے ارشاد فرمایا اس حدیث میں، محرک سب کا ایک ہے، یجمعها، ان سب کا محرک ایک ہے، وہ کیا؟ سوء الظن باللہ، اللہ کے ساتھ حسن ظن نہیں ہے اس شخص کو، اللہ پر اعتماد نہیں ہے۔ اگر اللہ پر اعتماد ہوتا تو یہ 4 پیسہ دیتے ہوئے خوف نہ آتا۔ جبن بھی اسی سے ہے، بخل اور جبن دونوں ساتھی ہے۔ اور اگر اللہ پر بھروسہ ہوتا تو بزدلی نہ آتی، اللہ پر بھروسہ ہوتا، اپنے عزت نفس کو بھی پامال کر کے مال اور دولت کے پیچھے نہ جاتا۔ ان سب کے پیچھے ایک محرک ہے، سوء الظن باللہ۔ دیکھا کہ مومن جو ہے اللہ کے اوپر صحیح ایمان رکھنے والا لالچی نہیں ہوتا۔ یہ خصوصاً طالب علموں کے لیے، اہل علم لوگوں کے لیے بہت ضروری ہے۔ یہ آیت جو نازل ہوئی ہے کسی واقعے کے ساتھ مربوط ہے، لیکن اس کا مفاد جو ہے وہ عام ہے قیامت کے لیے۔ ایک اور حدیث میں ہے، الدنیا بمنزلۃ الصورہ، دنیا ایک شکل کی طرح ہے، رأسها الکبر، اس شکل کا سر جو ہے وہ تکبر ہے، وعینها الحرص، اس کی آنکھ جو ہے وہ لالچ ہے، وأذنها الطمع، اس کی کان طمع ہے، ولسانها الریا، اور اس کی زبان ریا ہے، ویدها الشہوہ، اور اس کا ہاتھ جو ہے وہ خواہشات، ورجلها العجب، اور اس کے پاؤں جو ہے وہ خود پسندی ہے، وقلبها الغفلہ، اس کا دل غفلت ہے۔ یہ دنیا کے جو اوزار ہوتے ہیں، دنیا داری، دنیا پرستی کے جو اوزار ہوتے ہیں، ان اوزار میں سے ایک اہم جو ہے وہ انسان کی آنکھیں ہیں، اور یہ حرص جو ہے، لالچ جو ہے، وہ انسان کی آنکھوں کے اندر بیٹھا ہوا ہوتا ہے۔ قرآنی تعبیرات کے بارے میں کہ ایک اصول ہے، العبرۃ بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، یہ دیکھا جاتا ہے کہ لفظی تعبیر جو ہے وہ عام ہے، اگرچہ وہ آیت کسی خاص واقعے کے بارے میں نازل ہوئی ہے، لیکن وہ آیت اس خاص واقعے کے ساتھ یہ منسلک نہیں ہوا کرتی کہ وہ واقعہ ختم ہو گیا تو آیت بھی ختم ہو جائے۔ آیت قیامت تک کے لیے ہے۔ اگر آیت قیامت تک کے لیے ہے تو یہ آیت بھی قیامت تک کے ہر اس شخص کے لیے ہے جس کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے کچھ عنایت ہوئی۔ یہ عنایتیں ہوتی ہیں، علم قرآن آتا ہے، علم حدیث ہے، دینی تعلیمات جو ہے ان کے پاس آ جاتی ہیں۔
انسلخ منہا، وہ اس سے نکل جاتا ہے، اپنے علم کو چھوڑ جاتا ہے، اپنے قرآن و حدیث کے ساتھ جو ان کو چیزیں نظر آ گئی تھیں، روشنی اس کے اندر آ گئی تھی، اس کے خلاف عمل کرتا ہے۔ یہ خصوصی طور پر یہ آیت اہل علم کے لیے، دینی علماء کے لیے، آتے نہ ہو آیاتنا، اس کو ہم نے نشانیاں دے دی، اس کو علم دے دی، اور اس کے پاس قرآنی آیات موجود ہے، اس کے سامنے احادیث موجود ہیں، اور سانپ کے بارے میں اس کو علم دے دیا گیا، فانسلخ منہا، وہ ایک طرف چھوڑ دیتا ہے ان آیات کو، ان احادیث کو، اور پھر واتبع ہواہ، کہ وہ اپنی خواہشات کی پیروی کرتا ہے۔ اگر خواہشات کی پیروی کے پیچھے جاتا ہے، علم جس کے پاس آیا ہے، یہ ہم نے دیکھا ہے بہت سے لوگوں کو جن کے پاس تقویٰ نہیں ہے، خدا خوفی نہیں ہے، لالچ نے اس کی جگہ لے لی، ہمیشہ دنیا میں بھی محتاج، ذلیل اور خوار رہے ہیں۔ اعاذنا اللہ عن ذلک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔